السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون۔ برادران اسلام، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک سما اللہ رب العالمین کے لیے اشرف المخلوقات انسان کے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے۔ وہ ذات کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اہل کائنات کی طرف مبعوث فرمایا۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون۔ میرے دوستو، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے مہمان کی تعظیم اور تکریم، اس سے متعلق آپ کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ الذاریات کی آیت ہے، اور آیت رقم 24 سے لے کے 27 تک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور انہیں ایک بچے کی خوشخبری سنا دو، اور وہ بچہ اسحاق علیہ السلام تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب ان کے پاس وہ مہمان پہنچے تو انہوں نے کہا سلام، سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ چنانچہ اپنے گھر میں گئے، گھر میں جا کے ایک پلا ہوا بچڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیے، اور اس کے بعد کہا الا تاکلون، کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑے کو بھون کر کے اس مہمان کے سامنے رکھے، اور جب رکھنے کے بعد مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ میرے دوستو، ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح مہمان نواز تھے۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا، سب سے پہلے کھانا پیش کرتے تھے، اور پیش کرنے کے بعد یہ نہیں کہا
کہ لوگ کھاؤ، کھانا شروع کرو، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ کھانا سامنے رکھا، اور مہمان کی یہ تعظیم ہے، تکریم ہے کہ اس نے کھانا سامنے رکھا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں، تب کہا کہ الا تاکلون، کہ تم لوگ کھانا کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، یعنی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو مہمانوں کی انہوں نے خدمت کی، اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ لوط کے پاس ان کی قوم ڈرتی ہوئی آئی، یعنی جب یہ لوگ پہنچے، جب فرشتے ان کے پاس پہنچے تھے تو اس کے پاس جو ہے سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم خبیث قوم تھی۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس مہمان پہنچے تو لوط علیہ السلام کے مہمان کے پہنچنے کی خبر ان لوگوں کو ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط نے فرمایا اے میرے قوم، یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزنی فإن فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ کہا کہ اے میری قوم، یہ میرے قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسان کے شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس میں پہنچے تو اس قوم کی حالت بہت ہی بری تھی، وہ لوگ بہت ہی بری بیماری میں، لواطت میں ملوث تھے۔ جب کہیں سے کوئی نوجوان لڑکا آتا تو اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ دوڑے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرے قوم کے اندر میری بیٹیاں ہیں، میرے قوم میں لڑکیاں ہیں، تم لوگ صحیح طریقے سے شادی کر لو اور ان سے اپنی خواہشات کو پوری کر لو، لیکن ان لوگوں کے پاس نہ آؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں اور میرے مہمان کو تم پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی عزت و تکریم کی مناسبت سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں آیت لائی ہے۔ پہلے آیت میں وہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ مکرم فرشتے انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں تو وہ جلدی سے گھر گئے اور ان کی ضیافت مہمان نوازی کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے اور اسے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ان فرشتوں نے اسے نہ کھایا تو انہوں نے بڑے ہی احسن انداز میں، اچھے طریقے سے، بڑے ہی اچھے اسلوب سے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو جانتے بھی نہیں تھے، ان سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، بھوکے ہو یا نہیں، بلکہ جیسے ہی مہمان دروازے پر پہنچا ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بکرا لے آئے، ان کے قریب لانے کے بعد ان کے قریب اور ان کے سامنے رکھا، پھر کھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تعظیم میں کھانا رکھ دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کھاؤ۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو بڑے پیار سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ ساری چیزیں آداب ضیوف، مہمان کے آداب میں داخل ہے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان جائے تو مہمان کی
हमें इज्जत व तकरीम करनी चाहिए। दूसरी आयत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कौम का वाक़या बयान किया है कि जब फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में, लड़कों की सूरत में उनके पास गए तो उनकी कौम चूंकि एक बुराई और बेहयाई में मुब्तला थी, वो औरतों की बजाय लड़कों से अपनी शहवत को, अपनी ख्वाहिशात को पूरी किया करते थे। इसलिए उन हसीन लड़कों को देखकर वो उनके पास आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों की तकरीम, अपने मेहमानों की इज्जत में कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। अल्लाह ताला से तुम लोग डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रिसवा न करो। यहाँ मेरी बेटियों से मुराद कौम की बेटियां हैं, यानी हमारे कौम में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में मर्द हैं, उनके पास औरतें हैं, बेटियां हैं, उनकी बेटियों से शादी कर लो और लड़कों के पास जाने से तुम रुक जाओ। मेरे दोस्तों, ये लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दो आयतें ला करके हज़रत ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान की ताज़ीम और मेहमान की तकरीम कैसे करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारे यहाँ मेहमान आता है, हम मेहमान की ताज़ीम नहीं करते, बल्कि अगर कहीं किसी गांव में कोई मेहमान पहुँचता है तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि उस गांव के अंदर वो मेहमान भूखे रह जाते हैं, लोग खाना खिलाने वाले नहीं होते। हत्ता के बाद जगहों पर देखा गया है कि जब गांव में कोई मेहमान मदरसे में पहुंचता है तो लोग क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी के पास कह दो खाना खिलाए। अल्लाहु अकबर। ये मेहमान हमारे लिए बरकत है, रहमत है हमारे लिए। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर मेहमान जाए उस घर के अंदर बरकत ही बरकत है। लेकिन हम लोगों ने इसको इतना बड़ा बोझ बना लिया है कि जब मेहमान आता है तो हम मेहमान की इज्जत नहीं करते हैं, हम मेहमान को खाने पीने के लिए नहीं कहते हैं। और दूसरे मेहमान भी हैं, जैसे अपने रिश्तेदार हैं या अपने रिश्तेदार जो हमारे दूसरे गांव में रहते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं तो उसकी तकरीब इज्जत करते हैं। लेकिन जब कोई अजनबी आ जाता है तो उसकी इज्जत नहीं करते। गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो मेहमान आए थे, वो मेहमान उस मेहमान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि वो फरिश्ते थे। लेकिन फरिश्ते वो इंसानी शक्ल में थे, हज़रत मीकाईल थे, हज़रत जिब्राईल थे, हज़रत इसराफील थे, तो वो लोग इंसान के शक्ल में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचानते नहीं थे। तो गोया इससे यह पता चलता है कि मेहमान जब हमारे दरवाजे पर आए, गर्चे हम उसे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन हम अपने मेहमान की इज्जत करें। ये सबक मिलता है कि चाहे वो मेहमान हमारे रिश्तेदार का हो, हमारा उससे ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन अगर अजनबी भी आता है तो उसकी हमें खिदमत करनी चाहिए, उसे खाना पानी देना चाहिए। तो आज ये देखा जाता है हमारे इलाके के अंदर कि लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, हदीस के अंदर है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, हदीस इस तरह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। मेरे दोस्तों, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु, जिसे अल्लाह ताला पर ईमान है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे अपने मेहमान की तकरीम, मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी मेहमान की इज्जत करता है, मेहमान की ताज़ीम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया कि वो उसके अंदर क्या है कि वो मोमिन होता है, मोमिन की अलामत पाई जाती है, और वो मोमिन होता है, उसे आखिरत पर ईमान होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी
مہمان کی عزت و تکریم کرتا ہے، اور مہمان کی عزت و تکریم وہی کرے گا جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہوا ہوگا یا اور آخرت پر ایمان رکھتا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ کو جوڑتا ہے، آپس میں رشتہ داری قائم کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات بھلی بات کہتا ہے یا نہیں تو چپ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کے پاس جو مومن وہی ہوگا جو آدمی ایمان پر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہی آدمی مہمان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ گویا اگر کوئی آدمی مہمان کی تعظیم نہیں کرتا ہے، مہمان کی عزت نہیں کرتا ہے، تو گویا اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان پر کمی ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، مومن تو وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے مہمان کی تعظیم کرتا رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری قائم کرتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے، اسے اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی بھلی بات کہا کرتا ہے، اور اگر بھلی بات نہیں کہہ پاتا ہے تو چپ رہتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھ جائیے، بہت سارے لوگ پھٹ پھٹ بولتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اس بات میں پڑے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ مومن کی مثال یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن بھلی باتیں کہتا ہے، بھلی بات سنتا ہے، لیکن جب بھلی بات نہیں کہہ پاتا ہے یا نہیں کہتا ہے تو چپ رہتا ہے۔ میرے دوستو، گویا کہ چپ رہنا بھی یہ علامت ہے کس کی؟ اللہ پر ایمان رکھنے کی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کی۔ آج کل اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو، کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، سارے لوگ بکواس کرتے ہوں، بولتے رہے ہوں، ایک آدمی چپ رہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے، گنوار ہے، اس کو یہ بات نہیں کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بات وہی کریں آپ جس بات کے اندر معنی ہو، جس بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ بات کریں، بھلی بات کریں۔ اور اگر بھلے اور لایانی بات، جس بات کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، جس بات سے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، اس بات کو لوگ کہتے رہتے ہیں، اس بات کو زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت تو یہ ہے کہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے پاس دو چیزیں، یا تو وہ بھلی بات کہے گا یا پھر وہ ان کی زبان چپ رہے گی، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گا۔ اس چیز کو اختیار کر لیجیے۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کیا کہا؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، محل استشہاد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کی تعظیم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں، اور ایمان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ راستے سے کانٹے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جب بھی ہمارے پاس مہمان آئے، اور جس گاؤں کے اندر مہمان آ جائے، اس گاؤں کے لیے برکت ہے، جس گھر میں وہ مہمان ہو اس کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مہمان کی تعظیم کریں، جب ہمارے پاس مہمان آئے تو ان کی عزت و تکریم کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے حدیث کے اندر ہے، حضرت ابی شریح خویلد بن عمر الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قالوا وما جائزته یا رسول اللہ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة علیہ متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور ایمان کی کیا کہتے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، کہ اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ تو صحابہ نے کہا وما جائزتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومہ ولیلتہ، آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اس کا حق ہے، والضیافۃ 3 ایام، اور ضیافت کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، اور جو 3 دن سے زیادہ رہ جاتا ہے مہمان تو اس کے لیے وہ کیا ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کے گویا کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، تو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ گویا کہ مہمان کی تعظیم کرنا گھر والوں کے لیے مہمان کا حق ہے، اس حق کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو ہم سمجھیں کہ مہمان جب ہمارے پاس آ جائے تو یہ ہمارے لیے باعث گھر کے لیے رحمت و برکت ہے، اور لیکن مہمان کی عزت کرنا یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی حقوق الضیوف میں داخل ہے کہ اس کی ہم زیادہ عزت کریں۔ یعنی مہمان کا حق یہ ہے گھر والوں پر کہ اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں۔ تو اس چیز کو ہم لوگ بلائے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما جائزہ یا رسول اللہ، جائزہ کیا، وہ یہ حق کیا ہے؟ تو کہا کہ یومہ ولیلہ، کہا کہ ایک مہمان کا ایک دن اور ایک رات یہ اس کا حق ہے، مہمان کا حق ہے کہ گھر والے اس کو پورا کریں، یا گھر والے پر یہ حق ہے کہ اس مہمان کے حق کو پورا کرے کہ وہ ایک دن اور ایک رات اس کا حق ہے کہ آپ کے یہاں ٹھہرے وہ۔ تو گویا کہ مہمان کا حق جو ہے ایک دن اور ایک رات ہے، گھر والوں کے لیے، گھر والوں پر یہ حق ہے کہ مہمان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، اور اس کی مدت کیا ہے؟ ایک دن ایک رات۔ لیکن اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَالضِّيَافَةُ 3 ایام، اور ضیافت کا جو ابتدا انتہا ہے وہ 1 دن سے لے کر کے 3 دن تک ہے، یعنی 3 دن تک مہمان رہ سکتا ہے۔ کسی کے ہاں مہمان جائے کوئی آدمی تو وہ مہمان جو ہے 3 دن رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا تو کہا فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، تو وہ اس پر صدقہ ہوگا، یعنی گھر والے اس پر صدقہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اصل مدت ہے 1 دن جو 1 رات ہے، یہ مہمان کا حق ہے، اور ویسے مہمان کی گھر میں رہنے کی جو ہے مہمان نوازی کرنے کی جو حق ہے مہمان گھر والوں کا، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 1 دن اور 1 رات جو ہے مہمان کے حق کو ادا کرے، اور باقی 3 دن مہمان رہ سکتا ہے، اور 3 دن سے اگر زیادہ مہمان کسی کے ہاں رکتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا کہ گھر والے جو کھلائیں گے پلائیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ بطور مہمان قیام کرے کہ حتی یؤثمه، یہاں تک کہ اسے گناہگار بنا دے۔ یعنی مان لیجئے جس کے پاس آپ مہمان گئے ہوئے ہیں تو خیال کرنا پڑے گا نا کہ
کہ وہ جس کے پاس ہم رکے ہوئے ہیں اس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، ہماری عزت کرنے کے لیے، عزت و تکریم کرنے کے لیے، یا اس کے گھر میں جتنا ہے وہ تو ایک دن کر سکتا ہے، لیکن زیادہ دن رہنے سے ہو سکتا ہے اس آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، لیکن وہ بیچارہ مہمان نوازی کر رہا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کر رہا ہے۔ تو کہا کہ زیادہ دن ٹھہر کر کے تم ایسا نہ ہو کہ مہمان جب زیادہ دن ٹھہرتا ہے تو گناہگار بن جاتا ہے۔ تو وہی پوچھا صحابہ کرام نے، کہا کہ اللہ کے رسول وہ اسے کیسے گناہگار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو گویا کہ جب مہمان نوازی نہیں کر پائے گا تو گناہگار ہوگا۔ مہمان اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے اور وہ کھائے گا نہیں، پلائے گا نہیں، اس کی عزت نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا نا۔ تو اگر وہ زیادہ دن ٹھہرے گا تو گناہگار نہ ہو جائے، اس لیے کہا کہ زیادہ دن مہمان نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ تو ایک دن ایک رات یہ مہمان کا حق ہے، اور اہل بیت کا یہ حق ہے کہ اس حق کو ادا کرے، اور 3 دن تک جو ہے مہمان رہ سکتا ہے، لیکن جب 3 دن سے زیادہ گزر جائے مدت تو پھر وہ صدقہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اگر وہ مہمان گھر میں رہتا ہے تو گھر والے تو یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ نکل جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کہہ پائیں گے، لیکن اس وجہ سے کہیں وہ گناہگار نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بیچارہ مہمان کا حق ادا کر رہا تھا، لیکن 3 دن سے زیادہ کیسے اس کے پاس کوئی کھانا کھلانے کے لیے یعنی پانی پلانے کے لیے کوئی چیز گھر میں نہیں ہے تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ لہذا اس لیے کہا گیا کہ بس ایک دن ایک رات یہ مہمان کا حق ہے، اور 3 دن ویسے مہمان کی مدت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مہمان کی عزت و تکریم یہ واجب ہے، ہر انسان کے لیے واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی تعظیم کرو، عزت و تکریم کرو۔ تو گویا کہ مہمان کی عزت و تکریم کرنا یہ گھر والوں کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتایا کہ ایمان کی علامت بتایا اس شخص میں جو مہمان کی عزت کرتا ہے، یعنی جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زائد مہمان نوازی کو آپ نے صدقہ قرار دیا، یعنی اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ کہیں مہمان ٹھہرتا ہے تو تیسرے دن کے بعد گھر والے کے لیے اس کا کھانا کھلانا، اس کی عزت کرنا، یہ سب صدقہ ان پر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ منع کیا گیا کہ تم 3 دن سے زیادہ مہمان رہو، 3 دن سے زیادہ مہمان نہ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے گھر والے کسی مصیبت میں وہ پریشانی میں نہ پڑ جائے، کیونکہ گھر کے اندر کمی اور بیشی کا گھر والے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان کو چاہیے کہ گھر والے کو کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ کرے، یعنی زیادہ دن گھر والے کے پاس ٹھہر کر کے وہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے، لہذا چاہیے کہ گھر والوں کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے صدقہ کے اموال کھانے سے احترام کرنا چاہیے۔ اب مان لیجیے جو آدمی کسی کے ہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ رہتا ہے، تو 3 دن کے بعد وہ صدقہ کھاتا ہے۔ وہ کیا کھاتا ہے؟ صدقہ، کیونکہ وہ گھر والے جو ہیں وہ ان پر صدقہ کرتے ہیں۔ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یومہ و لیلتہ، ایک دن اور اس کی ایک رات یہ حق ہے مہمان کا، اور کہ اس حق کو گھر والے ادا کریں۔ اور وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور ضیافت مہمانی کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی زیادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، اگر اس کے علاوہ وہ مہمان اس کے یہاں گزرتا ہے تو وہ جو بھی اس 3 دن کے بعد خرچ کرے گا وہ سب صدقہ ہو جائے گا، اور جو مہمان ہوں گے گویا کہ وہ صدقہ کھا رہے ہیں۔ لہذا صدقہ سے بھی اجتناب کیا گیا ہے، آپ 3 دن سے زیادہ مہمانی نہ کریں۔ چلو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ مہمان کی عزت کریں، مہمان کی عزت و تکریم کریں، اور یہ مہمان کی عزت و تکریم کرنا یہ واجب ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی جو ہے ان مہمان نواز تھے۔ تو جو 2 قصہ کو لایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ مہمان کی عزت و تکریم کی اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے آتے ہی یہ نہیں پوچھا کیا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے آئے تو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور جواب کے دینے کے بعد بیٹھے ہوئے لوگ فوراً ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے، اور گھر میں سے جو ہے ایک بکرا بھنا ہوا لے آئے اور سامنے رکھ دیے کہ آپ لوگ کھائیں، لیکن کہا نہیں کہ زبان سے کھاؤ۔ یہ بھی عزت ہے مہمان کی کرنا کہ مہمان سے کوئی کہے کہ کھاؤ، حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ سامنے میں کھانا رکھ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے میں، وہ فرشتے کون کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے، اسرافیل علیہ السلام تھے، ان کے سامنے میں کھانا کو رکھا، اور رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے۔ جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں تب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ مہمان کی عزت اچھے انداز سے، اچھے اسلوب میں ہونی چاہیے اور ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ غَيْبَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی وہ عزت و تکریم کرے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر میں نے بتایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، یعنی جسے اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان ہے اور ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کے حق کو ادا کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حق کیا مراد ہے یہاں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یومہ ولیلتہ، یعنی ایک دن اور ایک رات یہ حق ہے ایک مہمان کا، کسی کے ہاں مہمان رکے تو یہ رکنا یہ حق ہے، اور اس حق کو ان کے گھر جہاں رکا ہوا ہے اس گھر والوں پر واجب ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ تو میرے بھائیوں، مہمان جب بھی آئے تو یہ مہمان جو ہے باعث رحمت اور برکت ہے اہل خانہ کے لیے، ہمیں اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پڑوس میں کہ جب کوئی مہمان پہنچتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اگر ہوتا ہے تو مدرسے میں پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو گھر والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سیکریٹری کے یہاں کہہ دو کہ وہ کھانا کھلائے گا، یا فلاں کے یہاں کہہ دو۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نگاہ پڑی ہے یہ اجنبی شخص ہے، لے جائیے اپنے گھر اور اس کو کھلائیے، کیونکہ جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے گھر کے لیے برکت ہے، یہ برکت ہوتا ہے مہمان، اور آپ اس مہمان کو اپنے گھر لے جائیں گے، ایک وقت کھانا کھلا دیں گے یا ایک دن کھانا کھلا دیں گے تو آپ کے لیے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، وہ رحمت ہے مہمان میرے بھائیوں۔ لہٰذا مہمان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، مہمان کو جھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ مہمان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مہمان کی عزت و تکریم کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور اللہ جب ہمیں تو اٹھا تو اسلام پر اٹھا۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لا، اور ہماری مسجدوں کو آباد رکھ اے اللہ، اور تمام نوجوانوں کو ہدایت دے اور نماز کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔